بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ ناظرین کرام، جس طرح سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اس وقت ملک کے امن کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے مقدس شخصیات کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے خلاف تمام مسالک کے علماء کرام اور لیڈران اس وقت متفق ہیں، اور وہ یک زبان ہو کر اس ملک کے اندر امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں محترم حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب، جو کہ ضلعی ذمہ دار ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، جبکہ دوسری جانب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر محترم اکرم جاوید نورانی صاحب، جو کہ اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور حافظ نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں سابق، اور اس وقت صوبائی شورا کے ممبر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم اشرف اطفال صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور وطن عزیز میں خاص طور پر اس فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقدس شخصیات، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ ایک شد نکلا ہے۔ پہلے سنا کرتے تھے، کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن آج کل وہ چوکوں اور چوراہوں پر شروع ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا محترم حافظ نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب کے، کہ حافظ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے نظریاتی تشخص کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عالمی استعمار کی مداخلت کے باعث ایسی مناپلی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے جو پاکستان کے تشخص کو، اس کے وجود کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں یا بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقدس ہمارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو نو گو ایریا سمجھتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی شان کے اندر مداخلت کرے اور اس میں وہ خدا نخواستہ خلل پیدا کرے۔ جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا پاکستان میں رہنا، ان کا وجود خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین کریں۔ تو ہمارے بچے بھی اور ہمارے بڑے بھی اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ محترم، میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا اکرم نورانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح سے حافظ نذیر صاحب نے بات کی کہ ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری یہ جو ساری حرکات اور چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بھائی نے اس طرف جو توجہ موصول کروائی ہے، پورے ملک کے اندر اس وقت یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابہ، جن کی وہ خدمات ہیں کہ جب اسلام کو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پرچار فرمایا تو ان لوگوں نے تن من دھن سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے رہے، he was one of the earliest of Muhammad's converts. He spent the considerable wealth which he had acquired by trade in service of the new religion. یہ انسائکلوپیڈیا کے اندر انگریز نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقون الاولون میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال و دولت عطا فرمایا، اور انہوں نے وہ تجارت کے ذریعے سے کمایا تھا۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کو سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ ان کی وہ قربانیاں ہیں، جان بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اور وہ لوگ ہجرتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کی صحابی رسول ہونے کی گواہی تو خود قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی۔ تو یہ اتنا بڑا بلنڈر اور اتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا ایمان بھی مشکوک ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ یوں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے، صہیونی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے اندر پھر سے فرقہ وارانہ فسادات برپا کر کے اس کی وحدت کو اور اس کی طاقت کو منقسم کرنے کے درپے ہیں۔
یقیناً یہ کسی صاحب فہم و ادراک اور صاحب درد انسان کی صورت نہیں ہو سکتی. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور اس کو وہ پنپنا نہیں دیکھنا چاہتے. ان کے مذموم عزائم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ اس کے اوپر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کریں اور اپنے ملک کو اس آنے والی مصیبت اور اس آگ سے بچا لیں جو غیر ہمارے گھر کو جلانا چاہتا ہے. جی میں محترم کمیر پوری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح سے نورانی صاحب نے بات کی کہ وہ لوگ اس مقاصد اور عزائم کے ساتھ میدان عمل کے اندر نکلے ہیں، چوراہوں کے اوپر مقدس شخصیات کے خلاف نازیبا کلمات اور نعوذ باللہ ان کو کافر تک کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان کے اندر ادارے موجود ہیں، ایجنسیاں موجود ہیں، سیکورٹی فورسز موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام دین اسلام کی بنیاد ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے براہ راست پیغام ہے. ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی شان کا اقرار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایسی سند عطا کی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جہاں تک موجودہ حالات کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر اسلامی اور غیر ملکی طاقتیں ملک پاکستان میں مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلاف ابھار کر اس وطن عزیز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور یہ لوگ ان کا اعلیٰ کار بن کر یہاں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی شرارت، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی شان صحابہ کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، یہ قادیانیت کے حوالے سے یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپس میں اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس صورتحال کو ختم کریں، اور جذبات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ہوش کو بھی قائم رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات کے ساتھ وہ لوگ اپنے مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائے جو ان کا اصل منشور ہے، اور وطن عزیز میں ایک ایسی فضا قائم کر دیں جو ہم سب کے لیے نقصان دہ ہو. یا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر اس سازش کا مقابلہ کریں گے، اور جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش کے ساتھ بھی ہم اس مذموم کارروائی کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محترم اشرف اٹوال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعات، ایسے واقعات کی اصل جڑ کیا ہے؟ یہ واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا سدباب کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل نکلا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل نکلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر جو ملک پاکستان میں خاص طور پر جو آگ لگی ہوئی ہے اس موقع پر آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا. شکریہ کے ساتھ ہم یہ آج یوم ختم نبوت بھی ہے 7 ستمبر کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہمارے اکابرین نے، جس میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا شاہ نورانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، پروفیسر عبدالغفور صاحب اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ، اور شہید نوس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق اور شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات قابل ذکر ہے. اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کہ جس نے 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اب کافر قرار دینے کے ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے کہ اصحاب پیغمبر پر واضح دو شرع عام سڑکوں پر نہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، کراچی جیسا بہت بڑا شہر، اسلام آباد جیسا مرکزی شہر دارالخلافہ میں سیدنا صدیق اکبر کی پاکیزہ شخصیت کو اور سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر جو تبرہ کیا گیا ہے، صرف تبرہ نہیں، ان پر کفر کا، تکفیر کا فتویٰ لگایا. اس کے پیچھے جو ہمیں بظاہر چیز نظر آتی ہے کہ یہودی لابی ہے اور خاص طور پر ایران کی سازش ہے. اور میں خصوصاً وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ آپ اپنے دائیں بائیں وہ لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو امن کی بجائے اس ملک کے وطن عزیز کے امن و سکون کو برباد کرنے میں انہوں نے کس چیز کو ٹچ کیا کہ صحابہ کرام
तमाम कलमा पढ़ने वाले जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनके ईमान के वो एक जड़ है, मजबूत है और बुनियाद इस्लाम है। आज मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो पंजाब असम्बली में ख़ुसूसी तौर पर जिन उलमाए किराम ने, जिसमें मौलाना इलियास चंजोटी साहब और मौलाना मुआविया साहब और ख़ुसूसन स्पीकर पंजाब असम्बली और मियाँ जमील अहमद शरकपुरी साहब और मियाँ शमशाम बुखारी साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें तावन किया और हक़ अदा किया, उसी तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के बिल को पास किया जाए। ये साफ सा मसला है। अगर वो बिल पास होगा, इनको इस शरारत पर या इस खबासत पर कानून की ज़द में आकर सज़ाएँ मिलेंगी, तो आइंदा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, मजबूत रहेगा और सहाबा इकराम की ज़ात पाक और पूरा मज़हब इस्लाम इसमें महफूज रहेगा। इसमें सिक्योरिटी इदारे खामोश क्यों हैं और दीगर कानूनी इदारे इसमें क्यों नहीं हरकत में आए? हमारा एक सवाल है और गुजारिश है कि इस मुल्क को अगर बचाना है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को बनाना है, इसके अंदर ख़ास तौर पर जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इन मुक़द्दस शख्सियात को निशाना बनाया हुआ है और निशाना बनाकर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कसरत में आले सुन्नत हज़रात हैं। तो आले सुन्नत को तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ के बाद फिर रोड बाज़ार, मुल्क, सूबा, शहर, वतन, ज़िला, कोई चीज़ महफूज नहीं रहेगी। हम गुजारिश करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, कि अपने दाएँ बाएँ उन लोगों को देखें जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं या पसे पर्दा इस शरारत को पंप रहे हैं, उन पर तवज्जो। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरम, जिस तरह से अटवाल साहब ने बात की, आप सब ये बताइएगा, क्योंकि आप तो लायर भी हैं, कि जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल है वो तो अभी गवर्नर के दस्तखत होना बाकी है, उसके मराहिल हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का मौजूदा कानून है उसके अंदर नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत और दीगर मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं, कौन सी शीटें मौजूद हैं, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बिलाशुबा अभी तो ये प्रोसेस में है और पाइपलाइन में है, लेकिन जो 1973 का आइन है उसके अंदर इसका पूरा तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। और जो ज़ाब्ता फौजदारी बनाया गया है उसमें जो सेक्शन 290 से लेकर 298 तक है, वो सारी इसी से मुतल्लिक़ हैं। रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, कुरान पाक के बारे में है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में है, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में है। लेकिन हमारी हुकूमतें जब आँखें बंद कर लेती हैं तो जो आदमी इस्तेमारी ताकतों के अलाकार होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। वो अपने बारे में कोई तल्ख़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो जब इस्लाम के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में कोई बात आती है तो वो नरम गोशा अख्तियार कर लेते हैं, जिससे इनको हौसला मिलता है और ये जड़ें पकड़ जाते हैं और फिर बाद में इतने मसाइल पैदा कर देते हैं कि वो मुल्क की सतह पर फ़साद का सबब बन जाता है। इससे मेरी गुजारिश ये होगी कि हुकूमत पाकिस्तान को इनके ऊपर अमली इक़दाम करने के बारे में सही तर्ज़ अमल अख्तियार करके सोचना चाहिए। मोहतरम कमीरपुर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि दोबारा से मुल्क को फ़िरका वारियत की तरफ ढकेलने की साजिश हो रही है, तो सवाल ये है कि पहले भी फ़िरका वारियत मुल्क के अंदर होती रही और दोबारा से साजिश हो रही है, तो इस सारे खेल का असल जो करता धरता है वो कौन है? वो क्यों इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, पाकिस्तान की तरक्की क्यों नहीं चाहते, इस मुल्क के अंदर खून खराबा क्यों चाहते हैं? असल वजूहात क्या हैं? बदकिस्मती है कि मुल्की और गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में अमन व अमान को पसंद नहीं करती। उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर बदअमनी रहे। अगर आप माजी में चले जाएँ, बहुत माजी बईद में चले जाएँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस कैफियत को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचता है तो इन कुफार को बहुत तकलीफ होती है। वइन तुसिबकुम सय्यतुन यफ़रहु बिहा, और अगर तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो ये बहुत खुश होते हैं। दरअसल यही वो कुव्वतें हैं जिनका कुरान पाक में भी जिक्र किया गया है। लेकिन हमें यहाँ इस साजिश को नाकाम बनाना है और मिलजुल कर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, जिस तरह लाहौर में
علامہ ابتسام لائے ظہیر صاحب کے پاس محترم معاویہ اعظم کارک صاحب تشریف لائے، میاں شرف پوری صاحب تشریف لائے، اسی طرح کراچی میں علماء کرام اکٹھے ہوئے، اسی طرح آج ہمیں یہاں پرتوکی میں اکٹھے ہو کر کام کرنے کا پروگرام ہم نے بنایا ہے۔ اس طریقے سے اس سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے، آپس میں اتفاق رکھتے ہوئے۔ اختلافات ہیں لیکن ان اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اپنے اندر قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وطن عزیز کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ میرا آخری سوال محترم اکرم جاوید نورانی صاحب آپ سے ہے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے ناموس صحابہ کے حوالے سے، ایک بلکہ تحریک ہی پورے پاکستان کے اندر بنتی جا رہی ہے، یہ تو آپ کا اپنے مقامی سطح پر کیا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا، کیا فیصلے آپ کریں گے اور کس طرح سے آپ اس کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیں گے سلسلے کو؟ ہم اس سلسلے میں آج کا اجلاس بھی اسی سلسلے میں ہوا کہ اس کے اندر بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، ہم یہاں سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تمام سالک کے احباب کی ہم سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ نے چھوٹے موٹے اختلافات اور ان باتوں کو چھوڑ کر اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے جو اس وقت ہمارے سامنے سیلاب کی صورت میں آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات کے اندر الجھے رہے تو پھر ہم مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے وحدت، اتحاد، مل کے بیٹھنا، مل کے چلنا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا، اسی کے اندر ہماری بقا ہے۔ اس لیے کہ جب قومیں قوم بن جاتی ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے مسائل، ان کی مشکلات کا حل خود نکل آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق تعظیم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باصبر قوم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ ناظرین، جس طرح سے آج آپ نے یہ عملی مظاہرہ بھی دیکھا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کے، ہمارے مسلمانوں کے اس اتحاد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اسی طرح سے کامیاب کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے ان قوتوں کے لیے، ان عناصر کے لیے جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے علماء کرام کی طرف سے، یہ جو مل کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور دیگر مقدس شخصیات کے ناموس کا دفاع کرنے کا جو ایک عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔